السلام علیکم ویورز، کیوں گھبراتے ہو تنہائی سے؟ کیوں تنگ ہوتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ کیوں تکلیف میں رہتے ہو بدلے ہوئے رویوں کو دیکھ کر؟ مخلصی کے صلے کی امید کیوں رکھتے ہو کسی سے بھی؟ کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ اور اگر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے جو تم سے بھاگتی ہیں تو سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خود کی اتنی عزت تو کرنا سیکھو کہ جہاں عزت نہ رہے وہاں سے اٹھ کر آ سکو۔ خود کی اتنی عزت تو کرو کہ جو تمہیں ٹھکرا دے اس کی طرف واپس پلٹ کر نہ جاؤ۔ خود پہ اتنا تو رحم کرو کہ جب خدا تم پہ رحم کرے تو تم اسے محسوس کر سکو۔ لفظوں کو نہیں، اپنی خاموشی کو اتنا پر اثر بناؤ کہ بولنے والے اس خاموش زبان سے گھبرائیں جس نے بے رخی سے دروازہ بند کیا ہے۔ خبردار جو اس دروازے کو دوبارہ کھٹکھٹاؤ گے۔ اور تم نہ تب اکیلے تھے جب تمہارے گرد ہزاروں کا ہجوم تھا، اور نہ تم اب اکیلے ہو جب تمہارے پاس خود اپنی ذات بھی نہیں۔ یاد رکھو، ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لینا تو وہ تنہا خدا تمہیں کافی ہے، اور جب وہ کافی ہے تو پھر کون سا غم باقی ہے؟ مخلصی سے لے کر محبت تک کا صلہ بس وہی دیتا ہے۔ دنیا نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ تم سے کچھ چھین سکتی ہے۔ پرسکون محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو جائے، اور ایسی بے فکر اور آرام دہ نیند بس اللہ کی محبت کے بعد آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورا ہونے کی اور نہ لمحوں کے مکمل ہونے کی۔ پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے اور نہ رات کے اندھیرے اور ان اندھیروں کی خاموشیاں تنگ کرتی ہیں۔ درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے، اللہ پہ بے حد پیار آنے لگتا ہے۔ جو پاس نہیں ہوتا اس پر صبر آ جاتا ہے، اور جو پاس ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں اور پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں، تبھی تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ ہم اس سے غرض کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اس خواہش کے لیے جھولی پھیلا رہا ہوں۔ تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، یا اللہ آپ کو پانے کے لیے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں؟ جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہیں وہ واپس لوٹا دی جائیں گی۔ اور جانتے ہو، اس دن تمہیں ان محبتوں کی بھی طلب نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی، اور پھر انسان صبر اور عشق کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا کے سامنے سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ دوست تو کئی ملتے ہیں لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا۔ میں دوست نہیں بناتی تھی تو سب سے پہلے میری دوستی اللہ سے ہی ہوئی تھی، وہی آج بھی دوست ہے میرا۔ نہ اس سے بات کیے بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ اسے سنے بغیر، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس کی مجھ سے محبت سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ کون کون سا وقت ہم سے مل کر اور کیسے گزارا۔ وہ ایسے ہی اپنی دوستی کا پردہ رکھتا ہے، نہ اپنے بندے کی جذبات کی خودداری سے پردہ اٹھاتا ہے، نہ عیب عیاں ہونے دیتا ہے، نہ سسکیوں کی کسی کو خبر ہونے دیتا ہے، نہ راز کسی کو بتاتا ہے۔ بتاؤ پھر اس سے بہترین کوئی دوست ہو سکتا ہے، یا اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تب وہ ہمیں اذیت یا دکھ نہیں دیتا، بس ہمیں خالی کر دیتا ہے، خود سے خالی۔ پھر ہر نظر آنے والا منظر اور ہر سنائی دینے والی آواز تکلیف دینے لگتی ہے، اور زندگی کی مسافتیں اتنا تھکا دیتی ہیں کہ تھکن سے روح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ بس ہم ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے جب ہم جوابات تلاش نہیں کرتے، بس اللہ کے فیصلوں پر چپ چاپ سر جھکا لیتے ہیں۔ پھر ہم کسی کے بھی لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتے،
بس اللہ کے ہمیں تھام لینے کے منتظر ہوتے ہیں۔ پھر صبح کے اجالوں سے کفت ہونے لگتی ہے اور رات کی تاریکیوں میں ہم سکون تلاش کر لیتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی، پھر تو بس اللہ سے ملاقات کی تڑپ رہتی ہے، ایسی تڑپ جس میں الجھن اور بے چینی نہیں ہوتی، اور جب زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اس سے مدد مانگتی ہیں تو وہ اس بے جان روح کو خود سے بھر کر ہمارے خالی پن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی محبت تو کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ بہت نیڈر جو دن کی رونقوں میں کھو جائیں انہیں رات کی تنہائیوں میں مانگی گئی دعائیں واپس لے آتی ہیں۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کرو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائشیں کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہیں رہتی۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کسی کی اتنی جرت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترت میں تو وہ بھی ہے جو تم نے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو۔ سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک یہ سب اس کے معجزے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا، کیسے اس نے ہزاروں ستارے بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر رکھ دیا، کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، کیسے اس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی، اور تم دیکھو گے کہ کیسے اس کے ایک حکم پہ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے، تمہارا کام اس کی نعمتوں اس کی طاقتوں پہ یقین رکھنا ہے۔ سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں،
اس کی دسترس میں سب ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔